اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 20واں پارہ اور 89th سورت الفجر، یہ بھی ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ 30 آیات ہیں اور نام پہلی آیت کا لفظ 4 قسموں شروع ہوتی ہے صورت 4 قسموں کے ساتھ۔ آگے جواب قسم کے بجائے عقل والوں کے لیے ایک سوال ہے، شاید اس لیے کہ وہ قرآن قسموں پر غور و فکر کریں، ان کی حکمت جاننے کی کوشش کریں۔ واللہ عالم۔ در حقیقت میری نظر میں ایسا ہے کہ یہ 4 قسمیں در حقیقت پوری صورت کی حقائق کو پر ہیں۔ اللہ نے قرآن کی ہر صورت کا ایک اپنا انداز رکھا ہے، اور اسی طرح اس صورت کا بھی ایک انداز ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ سرکش و فسادی قومیں خواہ جتنی بھی قوت والی کیوں نہ ہوں، اللہ کے عذاب میں آ کر رہنے والی ہیں۔ آگے کی 7 آیت میں بتا دیا گیا کہ دنیا میں مال و دولت کی زیادتی یا کمی کا تعلق صرف اور صرف انسان کی آزمائش ہے، لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اسے مال اور دولت سے ہی محبت ہے، جس کے لیے اپنا تمام تر انسانی باخلاقی قدروں کا خون کر دیتا ہے۔ اگلی 6 آیات میں انسان کا انجام اور آخر کی 4 آیات میں ایک سلیم الطبع انسان کی قدر و منزلت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے لب و لباب اس صورت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ آیت نمبر 1 سے 4 قسمیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں کوئی قسم ہے جو عقل والوں کے لیے ہے؟ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ یہ 4 قسموں کو متعلق اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو سوچنے کے لیے کہا، اور پھر بڑی ساری رائیں ان قسموں کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن جو بات زیادہ قریب نظر آتی ہے حقیقت کے، وہ یہ ہے کہ فجر ہر شخص جانتا ہے، پھوٹ پھٹنے کا وقت جب اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے نا، یہ بقرعید کے دن کی صبح ہے یا صبح کے وقت کی نماز ہے،
اللہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ پھر 10 راتوں سے مراد جو لی گئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذی الحجہ، حدیث بھی ملتی ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک ان 10 دنوں کی عبادت افضل ہے، یہاں تک کہ عبادت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس قسم کی چیزیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کی رات کا جہاد، راہ کی جہاد، تو آپ نے فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنے جان و مال لے کر نکلا، پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پڑتا۔ تو یہ 1 سے لے کر کے ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے کا رکھنا، اور یہ 10 راتوں سے مراد یہی ہے۔ واللہ اعلم۔ عشر سے مراد عید الاضحیٰ کے 10 دن ہیں، اور وطر سے مراد عرفے کا دن ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ وہ رائے ہیں جو زیادہ قابل قبول ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وطر کو یعنی طاق کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ جفت اور وطر کے بارے میں کہا گیا۔ بہت سارے اقوال ہیں، انہی میں سے یہ۔ اور رات کا جب وہ چلنے لگے تو رات کا شروع بھی ہو سکتا ہے، رات کا آخر بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی قسموں میں سے، اللہ نے جب قسمیں کھائی ہیں، جن چیزوں کی بھی قسمیں کھائیں اس کی اہمیت ہے، اور اللہ کا یہ قسم کھانا اس بات کی بھی حقیقت ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ باتیں اٹل ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 سے ان قوموں کا ذکر ہے، چند ایک قوموں کا یہاں پر نام یہاں پر آتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے غور نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے اللہ عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم، عاد ارم والے جو بہت بلند قامت ہوا کرتے تھے، لمبے چوڑے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ دوسرے کسی ملک میں نہیں بنائے گئے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جو چٹانوں کو کاٹتے تھے، تراشتے تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، جس سے مراد بہت بڑی فوج اس کی ہوا کرتی تھی۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد مچا رکھا۔ فصب علیہم ربک صوت العذاب، تو آپ کے رب نے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تو گھات میں لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کے، ایسی قوموں کے جو سرکش ہیں۔ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ ان میں
ان آیات میں 3 بڑی قوموں کا ذکر کیا گیا. پہلے عاد ارم، واقعات ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں. ہود علیہ السلام ان میں آئے تھے اور کس طرح انہیں قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانی. پھر سمود، قوم سمود، جن میں اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نشانی بنا کر بھیجا تھا. اور پھر فرعون. ان سب کی یہ بڑے قوت والے ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے. تو کون سی قوم ہے جو اپنے بلبوتے پر یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نشچنت ہے؟ اس وقت کے جب یہ صورت نازل ہوئی تو مکہ والوں کی طرف کو یہ بات بتائی گئی. آج دنیا میں جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں اور دنیا میں فساد پھیلایا ہوا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بہت ہی برا ہے. آگے کی چند آیات میں اب انسانوں کی کیفیت، انسانوں کی سوچ، ان کا ذکر ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں، لیکن جو بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر غور کرنا کم ہی لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ ان کم لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی بات کو، اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اور انسان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں، اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی میری جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے دیا. آیت نمبر 16. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کی رزق میں کمی کرتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے انسان کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، یعنی میرے اتنے اچھے اعمال کے باوجود مجھے اس طرح ذلیل کر دیا. یہ آیت نمبر 16 تھی. وہ اس کی سوچ ہے. یہ دونوں میں یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں ہی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں. رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نہ کہ اللہ کا اکرام ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف کو ذلیل کرنا ہے. مزید آیت نمبر 17. کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور خود کیا کھلاتے دوسروں کو کھانا، دوسروں کو بھی اس کی تلقین نہیں کرتے کہ وہ مساکین کو کھلائیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ انسان ہے، دوسروں کا حق مار لیتا ہے، میراث میں دوسروں کو جو حق ملنا چاہیے وہ نہیں دیتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، محبت کرتے ہو. یہ آیت نمبر 20 ہے. یہ انسانوں کی حالت کا اللہ نے ذکر کیا. یہاں جن باتوں سے کہا جا رہا ہے، ان باتوں کے خلاف کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. لیکن
ان باتوں سے پر ہی عمل کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کی نافرمانی میں ہیں۔ یتیم کو عزت دی جائے، کھانا غریبوں کو کھلایا جائے، مسکینوں کو کھلایا جائے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، میراث کا حق پورا پورا ادا کیا جائے جس کا ہے، اور مال کی محبت سے اپنی جان چھڑایا جائے۔ مال کا کمانا، کسی کا قول ہے کہ مال کا کمانا جائز ہے، لیکن مال سے محبت ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں اور آپ کو اور انسانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، یہ انسانوں کی حالت ہے۔ آگے آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک آگے جو کچھ ہونا ہے، جو وقت آئے گا ہم تمام انسانوں پر، اس کا ذکر ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ جو یہ وقت ان کے لیے، آگے آنے والا وقت ان کے لیے خیر و برکت اور نعمت لے کر آئے گا، اور بڑے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے یہ آنے والا وقت ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی لے کر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث مسرت ہو، نعمت کا ذریعہ بنے یا رب العالمین، ہمیشگی کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جس وقت زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے تمہارے رب اور فرشتے صف در صف، یعنی جب فرشتے اور تمہارا رب آئیں گے صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ، اس دن انسان نصیحت کو پکڑے گا، عبرت حاصل کرے گا، لیکن اس وقت نصیحت کا، عبرت کا حاصل کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب تو عمل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو نتیجے کا وقت ہے، اب یہ عبرت کوئی کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 24۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا ہوتا، یعنی آنے والی زندگی کے لیے ساز و سامان لے کر آئے ہوتے۔ وہ یومئذ لا یعذب عذابہ احد، یہ وہ دن ہوگا جب اب سزا نہیں دی جائے گی، عذاب نہیں دی جائے گی کسی کو بھی اس جیسا، یعنی شدید عذاب میں مبتلا ہوگا اس دن جو عذاب میں مبتلا ہوگا وہ شدید عذاب ہوگا، اس جیسا عذاب کبھی بھی کسی کو نہ دیا گیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن کی قید و بند جیسی ہوگی اس طرح کی کبھی بھی کسی کے لیے بھی قید و بند نہیں رہی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ یہ وہ تباہی ہے ان لوگوں کی جو بدبختی کے ساتھ اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بدبختی سے بچائے، آج ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت نصیحت حاصل کرنا کسی کے کام نہیں آنا۔ آج ہے جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو اپنی اس اختیار کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال کرنا، یہی ہے بدبختی سے بچنے کا راستہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی غلط سوچوں سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھیں یا رب العالمین۔ شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں، اور اس راستے کو اختیار کریں جو اللہ نے ہدایت کی راہ ہمیں عطا کی ہیں قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
یہ زیادہ اہم ہے اللہ کی فرما برداری کرنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے کی 4 آیات میں خوش بختوں کا ذکر ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 27، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگ جو مطمئن ہو، یعنی اے وہ روح اے وہ انسان جو مطمئن ہے اس دن، کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں اور حقیقت یہ 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں نفس مطمئنہ ہے، ایک جگہ سورہ یوسف میں ہے کہ یہ نفس انسان کا برائی کی طرف راغب کرتا ہے، ایک اور جگہ پر کہ یہ نفس انسان کو اچھائی اور برائی دونوں طرف دکھاتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں، آج ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں، ایک ضمیر ہے انسان کا اور ایک نفس ہے۔ ضمیر بھلائی کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ انسانی نفس ہے وہ برائی کی طرف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں ان نفس کو جنہوں نے ضمیر کے مطابق عمل کیا اپنی زندگی میں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ کہ مطمئن نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، راضی خوشی کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ اللہ بھی تم پر خوش ہیں۔ راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے غلاموں میں، ان غلاموں میں جنہوں نے غلامی کو اختیار کیا میری اور اس پر زندگی گزاری، اللہ کے آگے سرنگوں ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ڈالا اور اس پر عمل کرتے رہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ رب العزت ان خوش بختوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ آیت نمبر 30 تھی۔ آگے آنے والے حالات قرآن میں کتنی ہی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آنے والا وقت بہت شدید ہے، بہت ہی سخت ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ہم سب بچنے والے بن جائیں یا رب العالمین۔ ہم اللہ اپنے اندر یہ عزم رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جب یہ عزم ہوگا اور اس پر عمل ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پیدا کرتے چلے جائیں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے چلے جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر انسان شیطان کے زد میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے آسان کرنے یا رب العالمین۔ ہمیں ان خوش بختوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ وجزاکم اللہ خیر یا رب، آمین یا ارحم الراحمین۔